بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ حضرت دانیال علیہ السلام ایک دن ایک جنگل میں گئے جہاں آپ کو ایک گنبد نظر آیا اور آواز آئی کہ اے دانیال ادھر آؤ۔ حضرت دانیال علیہ السلام اس گنبد کے پاس گئے تو معلوم ہوا کہ وہ کسی مقبرے کا گنبد ہے۔ جب آپ مقبرے کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا بڑی عمدہ عمارت ہے اور عمارت کے بیچ ایک عالیشان تخت بچھا ہوا ہے اور اس تخت پر ایک بہت بڑی لاش پڑی ہوئی ہے۔ پھر آواز آئی کہ اے دانیال تخت کے اوپر آؤ۔ آپ اس تخت کے اوپر تشریف لے گئے تو ایک لمبی چوڑی تلوار مردہ کے پہلو میں پڑی تھی اور اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی نظر آئی کہ میں قوم عاد سے ایک بادشاہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 1300 سال کی عمر عطا فرمائی اور میں نے 12,000 شادیاں کی، 8,000 بیٹے پیدا ہوئے، لا تعداد خزانے میرے پاس تھے۔ اس قدر نعمتیں لے کر بھی میرے نفس نے خدا کا شکر ادا نہ کیا بلکہ الٹا کفر کرنا شروع کر دیا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے میری ہدایت کے لیے میرے پاس ایک پیغمبر کو بھیجا، ہر چند انہوں نے مجھے سمجھایا مگر میں نے کچھ نہ سنا۔ انجام کار وہ پیغمبر مجھے بد دعا دے کر چلے گئے۔ حق تعالیٰ نے مجھ پر اور میرے ملک پر قحط مسلط کیا۔ جب میرے ملک میں کچھ پیدا نہ ہوا تو تب میں نے دوسرے ملکوں میں حکم بھیجا کہ ہر قسم کا غلہ اور میوہ میرے ملک میں بھیجا جائے۔ میرے حکم پر ہر قسم کا غلہ اور میوہ میرے ملک میں آنے لگا، لیکن جس وقت وہ غلہ یا میوہ میرے شہر کی حدود میں داخل ہوتا تو وہ مٹی بن جاتا اور ساری محنت بیکار ہو جاتی اور کوئی دانہ مجھے نصیب نہ ہوتا۔ اسی طرح 7 دن گزر گئے۔ میرے قلعے سے سارے اہالی موالی سب عورتیں بچے بھاگ گئے۔ میں تنہا قلعے میں رہ گیا، سوائے فاقہ کے میری کوئی غذا نہ تھی۔ ایک دن میں نہایت مجبور ہو کر فاقہ کی تکلیف میں قلعہ کے دروازے پر آیا۔ وہاں مجھے ایک شخص نظر آیا جس کے ہاتھ میں غلہ کے کچھ دانے تھے جن کو وہ کھاتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اس جانے والے سے کہا ایک بڑا برتن بھرا ہوا موتیوں کا مجھ سے لے لو اور یہ اناج کے دانے مجھے دے دو، مگر اس نے نہ سنا اور جلدی سے ان دانوں کو کھا کر میرے سامنے سے چلا گیا۔ انجام یہ ہوا کہ اس فاقہ کی تکلیف سے میں مر گیا۔ میری نصیحت ہے جو شخص میرا حال سنے وہ کبھی دنیا کے قریب نہ آئے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ایک وقت کے نبی کی بات نہ ماننے کا انجام کتنا خطرناک ثابت ہوا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کی کس قدر نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں جس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو مال و دولت کسی کام نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔